اللہ 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 اللہ۔ اس وقت مجھے آپ کے سامنے بہت ضروری بات کرنا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ نہیں پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ یہ موت زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، پورا مجمع بولے گا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ موت اور زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ فرش اور عرش کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ مہتاب اور آفتاب کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ ایک بات بتاؤں، اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت؟ بولو نا، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ساتھ میں بولو نا، اللہ کے سوا۔ آپ نے ایک امام کا نام سنا ہوگا، امام مالک۔ بولو کون؟ چار امام بہت مشہور گزرے ہیں، چار ائمہ۔ نمبر ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ، بولو امام اعظم امام ابو۔ نمبر دو امام شافعی، نمبر تین امام مالک جن کا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں، اور نمبر چار امام احمد بن حنبل۔ یہ چار امام بہت مشہور ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں آپ کو بات بتاؤں، امام مالک رحمت اللہ علیہ نا پوری زندگی مدینہ میں رہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ ہم کو بھی وہاں کی موت نصیب فرمائے۔ پوری زندگی امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ رہے۔ ان کو بڑے بڑے بادشاہوں نے، بڑے بڑے امیروں نے اپنے زمانے میں دعوت دی۔ کوئی کہے بغداد آ جاؤ، کوئی کہے عراق آ جاؤ، کوئی کہے ایران آ جاؤ، کوئی کہے فلسطین آ جاؤ، کوئی کہے یمن آ جاؤ۔ امام مالک سب کو کہتے تھے کہیں نہیں آؤں گا، کیونکہ اگر وہاں آیا اور میری موت آ گئی تو مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ اس لیے امام مالک پوری زندگی کہاں پر رہے؟ مدینہ منورہ میں رہے۔ ایک دن امام مالک نے خواب دیکھا، بولو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے، اور خواب میں ملک الموت کو دیکھا۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، وہ تو ڈبوئی میں بھی آئے گا، آتے رہتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ ملک الموت گھومتے رہتا ہے اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وکٹ گرا دیتا ہے۔ ملک الموت یعنی موت کا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کہتے میں نے سارے بندوں کے حوالے کر دیا موت کے فرشتے کو، جب میرا حکم ہوگا وہ روح کو آدمی مر جائے گا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو دیکھا۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بات چیت شروع کی۔ اب کچھ بات چیت خواب میں امام مالک کوئی سوال پوچھے ملک الموت جواب دے، پھر سوال پوچھے جواب دے۔ اب جب خواب پورا ہونے لگا تو امام مالک تو اللہ کے ولی تھے اور مدینے میں تھے۔ امام مالک نے وہ ملک الموت کو کہا تم سب کو موت کے گھاٹ اتارتے ہو نا، روح نکالتے ہو نا اللہ کے حکم سے؟ ہاں میرا کام ہی ہے، میری ڈیوٹی ہے روح کو کیا کرنا۔ ملک الموت کی ڈیوٹی ہے، وہ پوری ٹیم کے ساتھ گھومتے ہیں۔ ورنہ آپ سوچیں گے کہ ایک آدمی ڈبوئی میں اسی وقت میں مرا اور ایک آدمی سورت میں اسی وقت میں مرا تو ملک الموت تو ایک ہے۔ وہ ڈبوئی میں تھا تو سورت میں نہیں تھا، سورت میں تھا تو ڈبوئی میں نہیں تھا۔ تو اللہ نے ملک الموت کے ساتھ پوری ٹیم کو رکھا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اللہ نے پوری ٹیم کا ذکر کیا ہے۔ تو اب پھر وہ امام کا نام بھول تو نہیں گئے، کیا نام امام؟ انہوں نے ملک الموت خواب میں آئے۔ اچھا میرے خواب میں آئے تو بھی میں بھی یہی سوال پوچھوں جو امام مالک نے پوچھا۔ امام مالک نے وہ ملک الموت کو پوچھا کہ تم سب کی روح نکالتے ہو اللہ کے حکم سے؟ ملک الموت نے کہا میری ڈیوٹی ہے میں نکالتا ہوں۔ تو امام مالک نے کہا میرے پاس کب آنے والے؟ ٹائم معلوم ہو جائے تو تیاری کرنے سمجھ میں آنے۔ بھائی ٹائم معلوم ہو جائے کہ تم کب آنے تو والے ہی ہو، میرے پاس بھی آئیں گے آپ کے پاس بھی آئیں گے، روح تو نکلنے والی ہے، لیکن ٹائم معلوم ہو جائے تو تیاری کرنے سمجھ میں آوے۔ تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا
اور چلے چلے خواب ختم. کیا اشارہ کیا بتاؤ, آپ لوگ بھی بتاؤ. ایسا یوں اشارہ کیا. اس کا مطلب 1 2 3 4. امام مالک اٹھے, خواب دیکھ رہے تھے, سپنا تھا, خواب تھا, ڈریم تھا, اٹھے. سوچے ملک الموت نے میرے کو ٹائم تو دیا, لیکن کیسا ٹائم دیا؟ ہو سکتا 5 منٹ کے بعد واپس آنے والے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 گھنٹے کے بعد آنے والے ہوئے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 ہفتے کے بعد آنے والے ہوئے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 مہینے کے بعد آنے والے ہوئے, یا ہو سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد آنے والے ہوئے, لیکن آنے والے ضرور ہے. ٹائم کتنا دیا ہے؟ 5. 1 2 3 4 5. 5 منٹ بھی, 5 گھنٹے بھی, 5 ہفتہ بھی, 5 مہینے بھی, 5 سال. اب امام مالک گھبرا رہے, کب موت آئے گی, کب موت آئے گی, کب موت آئے گی, کیونکہ بول کے گئے. کتنا بول کے گئے؟ 5. بولو کتنا بول کے گئے؟ 5. اب امام مالک بہت گھبراہٹ میں اپنے 2 اسٹوڈنٹ کو بلائے. کس کو بلائے؟ اپنے 2 شاگردوں کو بلائے اور کہا دیکھو یہ خواب کا معاملہ ہے, اور اس وقت مدینے میں سب سے اچھا خواب بیان کرنے والے ایک اور امام ہے جن کا نام ہے امام محمد بن سیرین. بولو کیا نام ہے؟ امام محمد بن سیرین ان کا نام ہے. کہا ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ, کیونکہ امام مالک خود حافظ, قاری, عالم, بلکہ بخاری شریف جو ہے نا, بخاری شریف اس سے پہلے مارکیٹ میں جو کتاب چلتی تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ, موطا مالک. کیا نام ہے؟ موطا مالک. وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی. بخاری تو بعد میں آئی. بخاری سے پہلے جو ہماری زمین پر سب سے بڑی حدیث کی کتاب تھی وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تھی. تو امام مالک نے کہا میرے پاس بہت علم ہے, لیکن خواب کا معاملہ جو ہے وہ امام محمد ابن سیرین. تو 2 اسٹوڈنٹ گئے. کتنے؟ 2 شاگرد گئے, جا کے امام محمد ابن سیرین کو کہا, اور امام مالک نے کہا تھا میرا نام مت لینا, سیدھے خواب پوچھ لینا. جا کر خواب پوچھا کہ ایک آدمی سوئے تھے, رات کو خواب میں ملک الموت کو دیکھا اور پوچھا کہ تم میری روح کب نکالو گے, میرے کو موت کب آئے گی؟ تو ملک الموت نے یوں اشارہ کیا اور چلے گیا. 5 منٹ, 5 گھنٹے, 5 سال کے 5 مہینے کیا ہے؟ امام محمد بھی بہت ہوشیار تھے. کہا دیکھنے والا کون ہے؟ تو دونوں شاگردوں نے کہا وہ رہنے دو نا, دیکھنے والا کون ہے, بس کسی نے خواب دیکھا. تو امام محمد مسکراتے مسکراتے کہتے قسم اللہ کی, مدینے میں یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے, باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا. جو دونوں شاگردوں نے کہا وہی ہے, ہمارے استاد ہیں, انہوں نے ہی دیکھا ہے. تو امام محمد ابن سیرین نے کیا جواب دیا معلوم؟ ملک الموت کیا بول کے گئے؟ 5. وہ یہ بول کے گئے کہ میرے کو بھی نہیں معلوم کہ تمہاری روح کب نکالنا ہے. ملک الموت کو بھی نہیں معلوم ہے کہ میری روح کب نکالنا ہے, تمہاری کب نکالنا ہے. وہ تو اللہ کا آرڈر ہوتا ہے, کن نکالو, نکال دیا. اللہ کا آرڈر ہوتا ہے نکالو. تو کہا لیکن وہ 5 کا کیا مطلب؟ تو امام محمد تھے نا, انہوں نے کہا جا کے تمہارے استاد امام مالک کو بولو 5 کا مطلب یہ کہ 5 چیزیں ایسی ہے جو اللہ ہی جانتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. وہ 5 کا مطلب یہ تھا, وہ 5 منٹ بھی نہیں, 5 گھنٹے بھی نہیں, 5 مہینہ بھی نہیں, 5 سال بھی نہیں. مطلب ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہے, پورا ڈبوئی بولے, جو کون جانتا؟ اللہ کے سوا وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. تو انہوں نے تو اشارہ کیا کہ کائے کو میرے کو پوچھتے ہو کہ موت کب آئے گی, میرے کو بھی نہیں معلوم تمہاری موت کب آئے گی, تم کو نہیں معلوم میں کب دنیا سے جاؤں گا. یہ 5 چیزیں ایسی ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے. چلو آج ڈبوئی میں ہم اعلان کریں وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جو جاننے والا کون؟ آواز نہیں آتی. جاننے والا کون؟ اللہ کے سوا. سب سے پہلی چیز ان اللہ عنده علم الساعہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نمبر 1 قیامت کب آنے والی ہے کسی کو نہیں معلوم. معلوم تو کس کو معلوم؟ آئے گی ضرور. بولو آئے گی. قیامت کا جھٹکا آئے گا ضرور, اور وہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن ہی آئے گی. وہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے. وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے. وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی. وہ بھی معلوم ہے کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا. سب معلوم ہے, لیکن قیامت کب آئے گی وہ ہم کو معلوم نہیں. وہ صرف کس کو معلوم ہے؟ ہاں, جب صحابہ نے ہمارے نبی کو پوچھا تھا, جب صحابہ نے ہمارے نبی کو پوچھا پیارے نبی بتاؤ نا قیامت کب آئے گی, تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ یسألونک عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر. اللہ نے
مت پوچھے، کوئی بھی میرے کو نہ پوچھے قیامت کب آئے گی، یہ پوچھو قیامت کی تیاری کیا کی ہے۔ تو نمبر 1 بولو قیامت کا علم رکھنے والا کون؟ کتنی باتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ جانتا، اللہ کسی میں کوئی نہیں جانتا۔ 5 نمبر 1 قیامت کے بارے میں جاننے والا کون؟ اللہ۔ نمبر 2 وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آسمان سے آنے والا پانی، بارش، اللہ فرماتے اس کا علم بھی کسی کے پاس نہیں، جب میں نے چاہا اتار دیا، جب میں نے چاہا روک دیا، جب میں نے چاہا بادل آ گئے، کڑکنے لگے، بجلی چمکنے لگی، مگر بارش نہ ہوئی، کہیں پر بادل بھی نہ آئے، بجلی بھی نہ چمکی، اور میں نے پانی برسا دیا۔ اللہ فرماتے کسی کو نہیں معلوم کہاں کتنا برساؤں گا، کہاں کھیتوں میں اناج اگے گا، کہاں باغ میں پھل اور پھول آئیں گے، کسی کو معلوم نہیں۔ بارش کا علم بھی کس کے پاس؟ نمبر 1 قیامت کا جاننے والا بھی کون؟ اللہ۔ بارش کا جاننے والا بھی کون؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک عورت پریگننٹ ہو گئی، اس کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، زندہ پیدا ہوگا یا مردہ ہوگا، پریگننسی پوری ہوگی یا مس کیریج ہو جائے گا، اللہ فرماتے یہ بھی نہیں معلوم کہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، ایمان والا ہوگا یا ایمان چھین لیا جائے گا، وہ اللہ والوں کے ساتھ رہے گا یا شیطانوں کے ساتھ رہے گا، یہ سب جاننے والا کون؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ فرماتے میرے بندے بندی کسی کو نہیں معلوم کہ کل کیا کرنے والا ہے، کل کیا کرنا۔ ابھی میں نے بول دیا کل جمعہ سورت میں پڑھانا ہے، پھر بنگلور جانا ہے، پھر تامل ناڈو جانا ہے، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوا تو کل کسی کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے۔ ہمارا روز کا روٹین ہے اتنے بجے چائے پینے کا، اتنے بجے کھانا کھانے کا، اتنے بجے کام پہ جانے کا، لیکن اگر تھوڑا سا جھٹکا لگ گیا، سینے میں اٹیک آیا تو اٹیک آنے میں دیر لگتی ہے، کسی کو نہیں معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ کہ ہم لوگ کبھی موت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا تھا، ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا موت کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارا خیال کیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، قریب ہے موت۔ ہمارے نبی نے کہا کتنا قریب ہے؟ کہا آج زندہ ہوں، معلوم نہیں کل زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارا خیال برابر نہیں ہے، ابھی موت کا ڈر نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میں تو ان سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ کہا کیا معاملہ؟ کہا صبح ہوئے تو معلوم نہیں شام کروں گا، شام ہوئے تو معلوم نہیں کہ صبح کروں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا بھی موت کے بارے میں خیال برابر نہیں۔ تو ایک تیسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میں تو موت کو اتنا قریب دیکھتا ہوں کہ جب میں نیت باندھتا ہوں نا اللہ اکبر تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ سلام پھیروں گا یا اس سے پہلے مر جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا خیال بھی برابر نہیں۔ تو صحابہ نے روتے روتے کہا اللہ کے رسول پھر آپ اپنا خیال بتائیں، جب ہمارے خیال صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا خیال کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے جب میں نماز پڑھوں پہلا سلام پھیروں، یقین نہیں کہ دوسرا پھیروں گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی۔ میرے دوستو کسی کو نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے، کل کیا کرنے والا، بولو کسی کو معلوم ہے؟ اور پانچویں چیز کیا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں معلوم کون سی زمین میں جا کے مرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوری زندگی ڈبوئی میں رہا، بولو پوری زندگی بڑی محنت سے بیچارہ حج میں گیا، عمرے میں گیا، مکے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، مدینے میں اللہ کو پیارا ہو گیا، کوئی راستے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ولی شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ، بولو کون؟ شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ جب وہ زمانے میں حج میں جاتے تھے نا تو کشتی میں جاتے تھے۔ کس میں جاتے تھے؟ کشتی میں، اور 16 20 دن لگتے تھے مکہ مکرمہ یا جدہ یا مدینہ پہنچنے کو، 16 20 دن لگتے تھے، جیسے پانی کا اور جیسے ہوا کا طوفان ہوئے۔ تو شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ تو بہت زبردست اللہ کے ولی تھے، بمبئی سے کشتی میں بیٹھنے والے۔ اب بمبئی میں سارے مریدین جمع ہے، سارے مریدین جمع ہے، سارے مریدین جمع ہے۔ تو کسی مرید نے کہا حضرت آپ جاؤ، سلامتی کے ساتھ آؤ، ہم زندگی میں بھی آپ کے ساتھ رہے، ہم موت کے وقت بھی آپ کے ساتھ میں رہے۔ حضرت نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ تم کیا پھول ڈالو گے میری قبر پر،
تم کیا پھول ڈالو گے میری قبر پر، تم لوگوں کو میرا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، کشتی میں بیٹھے، کتنے دن کا سفر تھا؟ 7واں دن تھا، شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ کا کشتی میں انتقال ہو گیا۔ مکہ جاتے جاتے کشتی میں انتقال ہو گیا۔ اب وہ زمانے میں موبائل تو تھا نہیں، کچھ الارم ہوتے تھے لیکن وہ الارم بھی کام نہیں کرتے تھے۔ آخر میں فیصلہ ہوا، کشتی میں جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور وہیں سمندر میں ان کو ڈال دیا گیا۔ تو کہا تھا نا تمہیں تو میرا کفن بھی نصیب نہیں ہوگا، جنازے کی نماز بھی نصیب نہیں ہوگی اور مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی، میں تو پانی کے اندر بہتا چلا جاؤں گا۔ میرے پیارے دوستوں، کسی کو نہیں معلوم کون سی زمین میں جا کے مرے گا۔ تو 5 چیزیں ہو گئی، میرے ساتھ میں بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 بولتے جاؤ، قیامت کب آئے گی؟ پورا مجمع بولے نہ، جاننے والا کون؟ اللہ۔ بارش کے معاملے میں سارا معاملہ جاننے والا کون؟ اللہ۔ نمبر 3 ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ بولو جاننے والا کون؟ اللہ۔ کل کیا ہم کریں گے؟ جاننے والا کون؟ اللہ۔ کون سی زمین میں جا کے مرے گا؟ بولو جاننے والا کون؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، اللہ کہتے ہیں میں بہت جاننے والا ہوں۔ اور ایک بات اللہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ میرا بندہ تو میرے کو نہیں دیکھ سکتا لیکن میں تیرے کو دیکھتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں باہر نکلتے ہیں نا، آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھتے ہیں، بولو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ہاں بولو نا۔ موبائل پہ گندا کرتے کہ نہیں کرتے؟ موبائل کو کتنا خراب استعمال کرتے، اور ہم کیا سمجھتے معلوم ہے؟ میری ماں کو بھی نہیں معلوم، میرے ابا کو بھی نہیں معلوم، میرے بازو میں بیٹھنے والے کو بھی نہیں معلوم، ارے میرے ساتھ جو آتا جاتا اس کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ کہتے کسی کو نہیں معلوم، تیرے پیدا کرنے والے کو معلوم ہے۔ بولو کس کو معلوم ہے؟ اللہ۔